بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام غریبہ یعنی غریبوں کی رات۔ یہ رات آل نبی کے لیے مشکل ترین اور تکلیف دہ رات تھی۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ ان بیویوں پر عظمت و جلالت و بزرگی کا خیمہ سایہ فگن تھا اور یہ لوگ عزت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب سے شام غریبہ آئی ہے تب سے رسول زادیوں پہ تاریکی چھا گئی۔ آج کی رات اولاد مصطفیٰ کے لیے عجیب رات ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ شمر کے ہاتھوں اسیر ہیں اور سن حسین علیہ السلام تن سے جدا ہے۔ سب کے سب وحشت کے سائے میں گھری ہوئی تھیں، نہ جانے کب ظالم آئے اور حملہ کرے۔ اب یہ اپنے محافظوں اور عزیزوں کے لاشوں کے پاس افسردہ تھیں، اب ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ شام غریبہ تاریخ عالم کی ایک ایسی رات تھی جس کی تاریکی میں عظمت منتہا کے تابندہ ستارے صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے تھے اور خیام اہل بیت علیہ السلام سے شعلے بلند تھے۔ آل اطہار کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھیں، نہ کوئی مونس نہ کوئی غمخوار، بجائے تازیانے مارے جا رہے تھے۔ سکینہ جس کی پرورش بڑے نازوں سے ہوئی تھی، شمر مالون نے اس بے دردی سے گوشوارے چھینے، کانوں سے خون بہنے لگا، بی بی کا گریباں خون سے تر ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مظلوموں کی آہ سے عرش کانپ رہا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی ام کلثوم علیہ السلام سے فرمایا، بہن، رات کی تاریکی چھا چکی ہے، سب بچوں کو جمع کرو، ان کی حفاظت کے لیے پہرہ دوں گی۔ جب تمام بیویوں اور بچوں کو جمع کیا تو دیکھا سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی نظر نہ آئی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو خبر ہوئی تو زینب جانب مقتل چلیں۔ جب دریا کے کنارے پہنچی تو جناب عباس علیہ السلام سے مخاطب ہوئیں، اے بھائی، کیا سکینہ کو تو نے دیکھا؟ کوئی جواب نہیں ملا تو چل دیں۔ جب بھائی کی لاشیں قریب پہنچی تو پوچھا، بھائی سکینہ کہاں ہے؟ یہاں تو نہیں آئی؟ اس وقت آواز آئی، بہن زینب آہستہ بولو، سکینہ سو رہی ہے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو بے گوڑہ کفن دیکھا تو شدید گریہ کیا، سکینہ کا بازو ہلایا اور ساتھ چلنے کو کہا تو بی بی سکینہ نے کہا، اے پھی اماں، میں بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ 11ویں محرم کی رات جناب فضہ علیہ السلام سے زینب عالیہ نے فرمایا، فضہ چلیں یتیموں کو اکٹھا کریں، بچے پورے کریں، تو معلوم ہوئے کہ 2 بچے نہیں ہیں۔ دکھی دل سے گریہ جاری کی اور زینب خود سے مخاطب ہوئیں، مجھے تو بھائی کی وصیت ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، آج پہلی ہی فرصت میں وصیت پر عمل کرنا ہو سکا۔ تعجب ہے زینب کی غربت پر۔ آج صبح جب بھائی نے وداع کیا تو اہم وصیت یتیموں کی حفاظت کی تھی۔ پھر اپنی بہن ام کلثوم سے فرمایا، آج ہم سب مسائب میں گھرے ہیں، میں جانتی ہوں کہ 2 بچے کہاں گئے ہیں، زندہ ہیں یا شہید ہوئے ہیں۔ بس دونوں بہنیں کربلا کے صحرا میں بچوں کو تلاش کرنے نکلیں، ہر طرف بچوں کو تلاش کیا، حتیٰ کہ ایک ٹیلے کے قریب پہنچی جہاں ایک چھوٹے سے پودے کے نیچے دونوں یتیموں کو دیکھا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی، اس قدر آنسو رخا کہ کربلا گیلی ہو چکی ہے۔ جناب زینب نے بی بی کلثوم سے فرمایا، بہن بچے ملے ہیں۔ دونوں سرانے بیٹھ کر روتی رہیں۔ زینب نے فرمایا، اب رونے کا فائدہ نہیں، اٹھو، ایک کو تم اٹھاؤ، ایک کو میں اٹھاتی ہوں، لیکن آہستہ اٹھانا، کہیں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ بس جیسے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھایا تو معلوم ہوا دونوں شہزادے شہید ہو چکے ہیں۔ جب 11ویں محرم پہنچا، دوپہر کا وقت، سعد ملعون کے بیٹے نے حکم دیا کہ کوفہ کی طرف جانے کی تیاری کرو۔ لشکر کوفہ تیاری کر رہے تھے، اتنے میں دوسرا حکم جاری کیا، قیدیوں کو بھی سوار کرو، ان پر کڑی نظر رکھو تاکہ کوئی قیدی کم نہ ہو۔ پتہ ہے کاروان آل محمد میں کتنے جوان مرد تھے؟ صرف سید سجاد وہ بھی بیمار، اور عمر و زید ابن امام حسن اور امام باقر علیہ السلام جو کہ کم سن تھے۔ نہیں معلوم کیسے آل محمد کو اونٹوں پر سوار کرایا گیا، نہ اونٹوں پر محمل، نہ صاحبان، جس طرح ترک و روم کے قیدیوں کی طرح ان سے بھی سلوک کرتے تھے۔ بی بی کو بلوائیے۔ مجمع عام میں بی بی اونٹوں کے اوپر بیٹھیں، ننگے سر۔ ان قیدیوں میں سب سے کمزور اور ضعیف میرے امام سجاد تھے، ان سب کی زندگیوں سے نا امید تھے، ان کے باوجود ان کے ہاتھوں پسِ گردن باندھے ہوئے تھے۔
اہل حرم کو مقتل سے گزارا گیا تو دکھی اور غریب مستورات کی نگاہ بے سر شہداء کے خاک و خون گالہ تر پر نظر پڑی تو ماتم شروع ہو گیا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب پہنچی تو انہوں نے بھائی کو ایسی حالت میں دیکھا جس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا اور فرمایا، تم صدمے اٹھا کر دنیا سے چلے گئے، تم پیاس سے اس جہاں سے گزر گئے۔ اس طرح بی بی سکینہ بھی جب مقتل سے گزریں تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور بابا کے جسم اطہر سے لپٹ کر فریاد کرنے لگیں، یہاں تک کہ ایک جماعت آپ کے پاس جمع ہوئی اور انہوں نے بی بی سکینہ کو جبراً بابا کے لاش سے جدا کرنا چاہا۔ مستورات ابھی تک شہداء کے مقتل میں اپنی عزیزوں کی لاشوں پر آہوازاری میں مشغول تھیں کہ زجیر ابن قیس ملعون نے مستورات کے پاس آ کر چیخ کر بولا، اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ، لیکن کوئی لاشوں سے جدا نہ ہوئے۔ ملعون نے تازیانے مارنا شروع کر دیے۔ پھر لشکر اعداد نے مقتولات عصمت و طہارت کے پاس جمع ہو گیا، چاہا کہ ان کو اونٹوں پر سوار کریں، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کچھ ایسے جلال اور غضب میں ان سے کہا، ہمارے رسول ہیں، ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہ لگائے۔ سب دور دور چلے گئے اور بی بی زینب کلثوم نے سب کو اونٹوں پر سوار کرایا۔ آخر میں بی بی زینب اکیلی رہ جاتی ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ کیسے زینب کو سوار کیا معلوم نہیں، شاہ نجف سے آیا یا عباس نہر سے یا نیزوں سے سوار کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔